بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شام الحق اور میرے ساتھ موجود ہوں گے فیصل تارڑ. فیصل السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ. فیصل صاحب کوئی کٹی کٹا کڈو کی کرا رہے ہو دلی کوئی اصل گل دسو. دلجیت سنگھ آیا تھا، سنا ہے وہاں پہ ایکٹر ہے بڑا مشہور انڈیا کا، اس نے بھی آگے سپیچیں وغیرہ کی ہیں. کھانے آ رہے ہیں، مسلمان کھانے کھلا رہے ہیں، سکھوں کے لیے کھانے بنا بنا کے لا رہے ہیں. کھلا پیسہ آ رہا ہے سکھوں کے لیے. خالصتاً پتہ نہیں بننا ہے یا نہیں بننا، فارمرز کا مسئلہ حل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. عیاشی لگ گئی ہے سکھوں کی. کوئی سنا ہے آئی ایس آئی پیسے کوئی کینیڈا سے پیسے آ رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، یورو آ رہے ہیں. ان کی تو چاندی ہو گیا پروٹیسٹ کر کے. پروٹیسٹ کو کیوں ختم کریں گے؟ سب سے پہلے سر بہت شکریہ. ہمارے جو سکھ بھائی ہیں نا، جو سردار بھائی ہیں، وہ پارٹی کرنے کے پہلے بھی بڑے عادی ہیں. پارٹی کر کے وہ مزہ لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور یہ جو ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا تشدد کر رہے ہیں، تو اس کا ان پر کوئی اثر نہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں یار، جو صبح 3 بجے جاگتے ہیں سردیوں میں، جا کے وہ نہر سے پانی لگا کے آتے ہیں فصلوں کو، پھر آ کے وہ جو ان کے مال ہے، گائیں بھینسیں ہو گئی، ان کا دودھ وہ نکالتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی ہو سردی ہو وہ کام کرتے ہیں. ان کے سامنے یہ پولیس کیا ہے، ان کے سامنے یہ واٹر کینن کیا ہے، ان پہ تو ایسی کوئی چیزیں اثر نہیں رکھتی. پھر وہ ہلا گلا کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. دلجیت سنگھ آ رہا ہے، کبھی پھر ان کا ایک ہربی سانگا ہے وہ آ جاتا ہے، کبھی جناب ان کا اربجن مان آ جاتا ہے، کبھی ان کا کوئی، ان کے سارے لوگ آ رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، ٹریکٹر لے کر آ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اور اب تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بھارت کی ٹرینیں اور سڑکیں مکمل طور پہ جیم کر دی ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بھارت بند کریں گے، تو انہوں نے بھارت بند کر دیا ہے. اب مودی سرکار جو مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، ان کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ آئی ایس آئی اس کے پیچھے ہے. بی بی سی کی خبر ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی خبر نہیں. بی بی سی کی خبر ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں. کچھ تصویریں ایسی وائرل کی جا رہی ہیں جن کے اوپر آئی ایس پی آر کا یا اپنا آئی ایس آئی کا لوگو لگا ہوا ہے. جان بوجھ کے تاثر یہ دیا جائے کہ یہ پاکستان سے تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور آئی ایس آئی اس کی بیک پر ہے. تو یہ ساری کوششیں کریں، لیکن جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے، بے شک ہم بھوک سے مر جائیں، ہم واپس نہیں جائیں گے. اور اس وقت مودی سرکار کی جڑیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں. دیکھیے دلی سے اہم جگہ کیا ہوگی، دلی کیپٹل ہے، اور انہوں نے پہلے دلی کو 13 دن بند کیے رکھا. اس سے پہلے وہ 3 ماہ تک پنجاب میں دھرنا دے کر بیٹھے رہے. اب تو انہوں نے پورے بھارت کو بند کر دیا ہے. تو اب مودی سرکار کی نیندیں اڑ چکی ہیں اور وہ پلان کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور الزام لگایا جائے کہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں. تو باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر ان کے اپنے ہی چاچے مامے تائے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ کون سا سی آئی اے پیسے بھیج رہی ہے، کون سا بلیک واٹر پیسے بھیج رہی ہے، کون سا کوئی کینیڈا کی ایجنسی ہے یا آئی ایس آئی ہے جو پیسے بھیج رہی ہے؟ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، کینیڈا میں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، یو کے میں ہیں، تو وہ پیسے بھیجتے رہیں. اس سے مودی سرکار کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج تھا نا، اب اس نے ایک علیحدہ ملک کی جو ایک تحریک ہوتی ہے، ملک کی آزادی کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ صورت اختیار کر گیا ہے. اور یہ مودی کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوگا. دیکھیے یہ چھوٹا سا ایک قانون تھا، متنازع قانون تھا جو کسانوں کے انہوں نے خلاف بنایا تھا، اور یہ ضد پہ اڑ گئے اور اس قانون کو واپس سے نہیں لیا. اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 جوتے بھی کھانا اور 100 پیاز بھی کھانا. تو اب یہ جوتے بھی کھا رہے ہیں، پیاز بھی کھا رہے ہیں، قانون بھی واپس لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کروا لیں گے. اور اب تو جو ہے مکمل طور پہ بھارت کو کروا دیا ہے. تارڑ صاحب میٹھے چاول پک رہے ہیں، وہ بھی گڑ والے، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں. ظاہر ہے وہ چاول چھوڑ کے تو کوئی کسان واپس نہیں جائے گا، بے شک وہ ایسا ہی نے بھیجے ہیں یا خالستان والوں نے کینیڈا امریکہ سے بھیجے ہیں. چلو اس چیز کو چھوڑو. سنا ہے پنجاب پولیس بھی بڑا پروٹوکول دے رہی ہے ان پروٹیسٹرز کو. اصل پریشانی جو مودی کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں نکالنا پڑا تو کس طرح نکالیں گے؟
فوج بلانی پڑے گی، اور فوج بلانی پڑے گی، فوج کا آرمی چیف تو پہلے سے ادھر موجود نہیں ہے، اور فوج ہے، آرمی چیف ہے، آرمی چیف کی غیر موجودگی میں جو ان کا سی ڈی ایس ہے، ڈیفنس سٹاف والا، اس کی تو یہ آرمی ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر کیا ہوگا اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں اہم چیز آپ کو پہلے بتا دوں، دیکھیے دلی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، دلی کے وزیر اعلیٰ ہے اروند کیجریوال، جو کہ عام آدمی سے، عام آدمی پارٹی سے، عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال وزٹ کرتے ہیں کسانوں کا، وہ دھرنے میں جاتے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے پولیس نے۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ ہے اس اسٹیٹ کا، وہ دلی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو نظر بند کر دیا گیا ہے، تو اس قدر یہ گھبرائے بھی ہیں۔ پھر جو پنجاب کے سکھ ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، تو وہ اور پھر جتنے بھی گلوکار ہیں، فنکار ہیں، وہ بھی سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تشدد، یہ لاٹھی چارج، یہ جو چھوٹی موٹی یہ کر رہے ہیں کہ واٹر کینن کا استعمال، یہ ان سکھ بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی بڑا کرتے ہیں، اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں یا گولیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تباہی ہو، تو وہ تو سکھوں کے حق میں جائے گا، وہ تو خالصتان کے حق میں جائے گا۔ لہذا مودی شدید اس وقت مشکل میں پھنس چکا ہے کہ نہ تو وہ ان پہ تشدد کر سکتا ہے، اور اگر تشدد نہ کرے تو وہ انہیں نکال نہیں سکتا، لہٰذا اب وہ صرف پاکستان پہ الزام لگا سکتا ہے، لیکن شدید مشکل میں، وہ کہتے ہیں نا کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی، تو یہ مودی رضیہ بھی اس وقت سکھوں میں پھنس چکا ہے۔ کیجریوال جس کی اب جو پولیس ہے، پولیس تو کیجریوال کے انڈر آتی نہیں ہے، وہ بھی بڑا پریشان ہے۔ پولیس جو سی ایم ہے دلی سے، پولیس آتی ہے سینٹر کے انڈر، جیسے ہماری فیڈرل پولیس ہوتی ہے، پولیس بھی بڑی بری طرح سے نہیں پھنس گئی اس معاملے میں؟ دیکھیے پولیس اور فوج کسی بھی ملک میں ایسا ہو، احتجاج ہو، تو پولیس والے بیچارے پریشان ہی ہوتے ہیں، کیسے کوئی اپنے لوگوں پہ گولیاں چلائے، کیسے اپنے لوگوں پہ لاٹھی چارج کرے۔ انہیں تو پھر وہ حکومت کا ظاہر دباؤ ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے آرڈر ہوتے ہیں، انہیں فالو کرنے پڑتے ہیں، وہ بیچارے تو سٹریس میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہو تو وہ بھی پولیس والوں کے لیے یا فوج کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہاں بھی یقیناً پولیس تو مشکل میں پھنس چکی ہے۔ پھر یہ کوئی عام احتجاج تو ہے نہیں کہ پولیس والے ایک تھوڑا سا وہ لاٹھی چارج کریں گے اور وہ بھاگ جائیں گے، تو پولیس والوں کا بھی امتحان ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ پولیس والوں نے اگر سکھوں کو، ہمارے سردار بھائیوں کو ذرا چھیڑنے کی کوشش کی نا، تو وہ جو ان کی بینڈ بجائیں گے، وہ تو ایک سردار 10 پولیس والوں پہ بھاری ہوتا ہے، تو وہ ان پہلی کی بینڈ بجائیں۔ تلواریں لے کے نکلے ہوئے ہیں، چاقو ان کے پاس ہیں، حالات خراب ہوئے تو تلواریں بھی چلیں گی اور چاقو بھی گروپ وچ ہوں گے، ظاہر ہے حالات تو خراب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے فیصل تارڑ، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں، پلیز کنٹینیو کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے، ہمارے سکھ بھائیوں نے ایک دفعہ ست سری اکال کہنا ہے، انہوں نے نعرہ لگانا ہے، تو انہوں نے بینڈ بجا دینی، جس طرح سے ہماری فوج، ہم پاکستانی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی جب سارے سکھ بھائی تلواریں نکالیں گے اور مل کر ست سری اکال، تو میرے خیال سے مودی اور مودی کی پولیس اور مودی کی فوج وہاں پہ نظر بھی نہیں آنی۔ ٹھیک، مودی کے لیے اور بھی بہت ساری پریشانیاں، لیکن مودی کے مائنڈ میں یہ چیز بھی تو کہیں نہ کہیں چل رہی ہے نا، اگر میں نے یہ قانون واپس لیا تو آرٹیکل 370 بھی اسے واپس لینا پڑ سکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو قانون بنایا تھا وہ بھی واپس لینا پڑ سکتا ہے۔ اس چیز کی کتنی پریشانی ہے مودی کے مائنڈ میں؟ دیکھیے مودی، میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، مودی 360 جو 7 ہے، یہ آرٹیکل 370 جو ہے نا، واپس لینا چاہ رہا ہے مودی، تو یہ آرٹیکل ریموو کر کے پھنس چکا ہے۔ کشمیر پریکٹیکلی پہلے بھی ان کے پاس ہی تھا، ابھی بھی ان کے پاس ہی ہے، کہ پاکستان کو تو نہیں مل گیا، لیکن جتنی مشکلات نے جنم لیا ہے، جتنے وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کے اخراجات پھر دنیا بھر میں جو گندے ہوئے ہیں، تو وہ ایک آرٹیکل کو ریموو کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک اکڑ ہوتی ہے نا کہ کس طریقے سے کروں، ایک بھرم بھی رہ جائے، جو غیرت ہے، اکڑ ہے، وہ بھی قائم رہے۔ تو مودی تو یہ بھی واپس لینا چاہتا ہے، آرٹیکل 370 بھی واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ برا پھنس چکا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیصل تارڑ آپ کے وقت دینے کا۔ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔